قال اجعلنی علی خزائن الارض، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ مجھے یہ سارے خزانے، یہ ساری چیزیں میرے سپرد کر دے، یہ معاملات میرے سپرد کر دے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں ان کی حفاظت بھی کروں گا، میں جاننے والا بھی ہوں اور میں جانتا بھی ہوں کہ ان کو محفوظ کیسے کرنا ہے اور قحط میں استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی عطا فرما دی۔ یہاں بڑی ایک قابل غور بات ہے، اس طرح یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی پوری تاریخ پڑھیں، وہ وقت بچپن کا وقت 13 سال کی عمر جب بھائیوں نے حسد کیا، کنعان کے کنویں میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، پھر چند سکوں کی خاطر ان کو فروخت کر دیا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکے 20 درہم بس، اس کے عوض یوسف علیہ السلام کا بک جانا، پھر یوسف علیہ السلام کے راستے کی پریشانیاں، پھر یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پھر غلام بنے، من یشتری ھذا الغلام کی صدائیں بلند ہوئی، پھر اگلا امتحان زلیخا کا امتحان، پھر 12 سال جیل، پھر یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب سارے امتحانوں سے ایک حرف شکایت تک نہیں کی، بس یہی کہا کہ اللہ جیسے تو راضی ہے یوسف بھی ایسے ہی راضی ہے، جیسے اللہ تیری مرضی ہے یوسف علیہ السلام کی بھی مرضی ایسی ہے، ایک حرف شکایت نہیں کہا، آزمائشوں پہ پورا اترتے رہے، جب خالق کائنات نے سارے امتحانات لے لیے، پھر اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور مصر کی بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ یوسف علیہ السلام ہم نے سارا مصر اب آپ کی بادشاہی میں دے دیا ہے، جہاں چاہیں جہاں بھی چاہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، قرآن کہتا ہے کہ جہاں آپ چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے، آپ کو مصر کے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا گیا۔ اس واقعہ کے 1 سال بعد ولید بن ریان نے اپنی سارے خزانے، اپنے غلام، اپنے لونڈیاں، سارے کا سارا، اپنا تاج، اپنی انگوٹھی، اپنا محل حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کیا، اور یوسف علیہ السلام کی تبلیغ پر بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے سارے ماننے والے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام حاکم وقت بن گئے، انہوں نے اسی طرح پھر حکمت عملی اختیار فرمائی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ نے 7 سال خمس مال اکٹھا کر کے آپ نے وہ سارے مال کو جمع کیا، بڑے بڑے سٹور بنائے گئے، پھر قحط شروع ہو گیا، بارش برسنا بند ہو گئی، دریائے نیل کا پانی نیچے تک چلا گیا، سرسبز شاداب جو کھیتیاں تھیں وہ ساری بنجر بن گئی، قحط کے آثار نمودار ہو گئے۔ اب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ پہلا سال آ گیا، یوسف علیہ السلام کے پاس مصر اور عزیز و کارب کے لوگ سارے کے سارے اپنے پاس جتنی ان کی نقد مال دولت تھا سارا یوسف علیہ السلام کو دے کے غلہ خریدتے رہے۔ دوسرا سال آیا جانور دے دیے، تیسرا سال آیا غلام دے دیے، چوتھا سال آیا اپنے ہیرے جواہرات دے دیے، پانچواں سال آیا ساری کی ساری اپنی جائیداد وغیرہ وہ دے دیاں، چھٹا سال آیا اپنی اولاد تک بیچ کے غلہ خرید لیا، یہاں تک کہ 7واں سال جب آیا تو اپنے آپ کو بھی یوسف علیہ السلام کا غلام بنا کے سارے نے غلہ حاصل کر لیا۔ اب یہاں بڑی ایک قابل غور بات یہ ہے کہ مال و دولت دیا، وہ بھی سارا یوسف علیہ السلام کی ملکیت بن گیا۔
ان کے درہم و دینار، ان کے جائیداد، ان کے غلام، ان کی لونڈیاں اور ان کے جواہرات، ساری کی ساری چیزیں۔ اب وہ کسی چیز کے مالک نہیں تھے، ساری چیزوں کے مالک کو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بنا دیا۔ 7 سالوں میں وہ سارے غلام بن گئے، ساری یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی ملکیت دے دی، ہر ایک چیز کے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو مالک بنا دیا۔ اس کی ایک حکمت تفسیر مظہری میں لکھی ہوئی ہے کہ خالق کائنات نے یوسف علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کو غلامی میں دیکھا تھا۔ خالق کائنات نے یہ واضح کیا کہ وہ ایک بار غلامی تھی، آج سارے مصر کو اللہ نے یوسف کا غلام بنا دیا۔ صرف ان کو غلام نہیں بنایا، ان کی چیزوں کو بھی یوسف علیہ السلام کی ملکیت، ان کی جائیدادیں بھی یوسف علیہ السلام کی ملکیت، ان کے مال بھی یوسف علیہ السلام کی ملکیت، یہاں تک کہ جب ساری چیزوں کے مالک جناب یوسف علیہ السلام بن گئے تو بادشاہ سے پوچھا کیا کرنا چاہیے۔ ولید بن ریان سے مشورہ کیا یوسف علیہ السلام سے کیا کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، جیسے آپ فرماتے ہیں کر لیں۔ یوسف علیہ السلام نے منادی کرائی، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہے، منادی کرائی، سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا گیا اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کہا کہ تمہاری ساری چیزیں میرے پاس ہیں، ملکیت میری ملکیت میں آ گئی ہیں، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کوئی دنیا کا مال نہیں چاہیے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو تم غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو یہ ساری چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو اور مجھے پیغمبر ماننا شروع کر دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنے اچھے بادشاہ ہیں، اتنے اچھے بادشاہ ہیں، آپ تو جو بھی کہیں گے، آج ہم سارے آپ کے غلام ہیں، آپ کا حکم ہوگا، یہ سارے غلام ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، ساری جائیدادیں میں نے تمہیں دے دی، جس کا جو مال تھا وہ سارا کچھ لے لے، اور آئندہ اگر کسی کی عبادت کرنی ہے تو وہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی۔ تو وہ جتنا مجمع تھا سارے کا سارا بیک زبان سارے کہنا شروع کر دیے لا الہ الا اللہ صدیق یوسف رسول اللہ، کہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے برحق پیغمبر ہیں۔ تو گرامی قدر یہ یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور اعزاز دیا۔ اب یہ جو قحط کا معاملہ تھا یہ صرف مصر تک نہیں تھا، یہ فلسطین بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا، شمالی عرب بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور اردن جیسے علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور کنعان جہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہاں بھی قحط شروع ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شام سے قافلہ گیا یوسف علیہ السلام کے آبائی گاؤں کنعان میں یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے بادشاہ کے پاس سے آ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہی سخی ہے، غریبوں کو تو بڑا ہی نوازتا ہے، یتیموں کو نوازتا ہے، اور جو معذور ہیں جو بالکل لاوارث ہیں ان کا تو وہ ایسا بادشاہ ہے کہ ان کو تو بالکل ہی بہت نواز دیتا ہے۔ اب وہ قافلے والوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کو کہا، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ تم بھی جاؤ، مصر میں چلے جاؤ، اپنی سواریاں لے جاؤ اور جاؤ جا کے انہیں میرا سلام بھی کہنا اس مصر کے بادشاہ کو، اور انہیں اپنی حالت بھی بتانا کہ ہم پر بھی کرم کریں، ہم پر بھی قحط آیا ہوا ہے۔ ادھر یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے 10 بھائی وہاں سے چل پڑے، سواریاں لے کر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کہ وہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے، وہی ڈھول ڈال، وہی قد، وہی کاٹ،
وہی سارا کچھ۔ جیسے ہی وہ یوسف علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئے، قرآن کہتا ہے فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام نے پہلی نظر میں ہی بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن وہ نہ پہچان سکے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ نہ پہچان سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا تو وہ سارا سین، سارا منظر آپ کے سامنے آ گئے کہ کیسے کیسے میرے بھائیوں نے حسد کے ساتھ مجھے کنویں میں پھینکا، کس طرح مجھے وہاں سے نکالا۔ بہرحال یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے بڑی خاطر مدارت فرمائی، عزت اور احترام کے ساتھ رکھا، اور ان کو جتنا ان کی امید تھی اتنا ہی عطا کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، حال احوال پوچھے، اور باتوں باتوں میں انہوں نے کہا جی ہمارا ایک اور بھی بھائی ہے جس کا نام ہے بنیامین، اور ہمارے والد ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ برگزیدہ ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اور میرا بھائی جو ہے ان کے ایک بھائی کو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا اور ہم سے وہ گم ہو گئے، اس وجہ سے وہ ان کو واپس آنے نہیں دیتے، ہمارے ساتھ آنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کی سواریوں کو بھر دو، ان کے کٹوروں کو، ان کے کھجوروں کو بھر دو، اور پھر ایک شرط رکھی، کہا آئندہ جب تم نے آنا ہے قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، آئندہ جب تم نے واپس آنا ہے تو وہ اس بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے۔ اَلَا تَرَوْنَ إِنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تمہیں تو پتہ لگ ہی گیا ہے کہ میں کتنا تمہیں دیا ہے اور کتنی تمہاری مہمان نوازی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو جب ان کو سارا پیمانہ وغیرہ بانٹ دیا گیا، جانے لگے، تو آپ نے یہ فرمایا قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، یہ بھی فرمایا کہ آئندہ اگر تم نہ لے کر آئے، قرآن مجید ہے، نہ لے کر آئے تو پھر تم میرے پاس نہ مہمان نوازی ہوگی، نہ تمہارے لیے کوئی مال و دولت ہوگا۔ انہوں نے کہا قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم اپنے والد سے بات کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہر طرح سے منائیں گے، انہیں کسی نہ کسی طرح منائیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ ادھر یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام کو کہا وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، کہا کہ جو انہوں نے پیسے مال دولت دیا ہے، جب ان کی گندم ان کی بوریوں میں ڈال دی جائے تو وہ سارا مال بھی اس میں رکھ دیا جائے، ان کو واپس لوٹا دیا جائے، جو یہ مال لے کر آئے ہیں، درہم و دینار لے کر آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اسی طرح ہی کیا، ردت الیہم لفتیانہ جعلوا بضاعتہم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تاکہ یہ دوبارہ پھر واپس لوٹ آئیں۔ اسی طرح ہی ہوا، یوسف علیہ السلام کے یہ 10 بھائی جب غلہ لے کر گئے، کنعان میں گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے غلہ اتارنے سے پہلے اپنے باپ سے ڈیمانڈ کر ڈالی، کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے میں ہمارے باپ، اے یعقوب علیہ السلام، منع من الکیل، ہم سے گندم روک لی گئی ہے، فارسل معنا اخانا نقتل وانا لہ لحافظون، یہاں تک کہ جب تک آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجیں گے تب تک ہمیں کوئی اور چیز ملنے والی نہیں ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن ہم اس بات کی تسلی دیتے ہیں کہ اس دفعہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، ایسی بات تم نے اس وقت بھی کی تھی جب تم یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، اس وقت بھی کہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان اس دفعہ معاملہ اور ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، دل و جان سے حفاظت کریں گے۔
تو یعقوب علیہ السلام نے کہا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، مجھے تم پہ کوئی بھروسہ نہیں لیکن میرا اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ جب یہ معاملہ طے ہو گیا پھر انہوں نے اپنی سواریوں سے سامان اتارا، سامان اتار کے قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَةً رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو سامان میں جو درہم و دینار لے کے گئے تھے وہ سارے کے سارے موجود تھے، سارا کچھ ساتھ آ گیا، غلہ بھی آ گیا، ان کے پیسے بھی واپس آ گئے۔ پھر دوبارہ ڈیمانڈ کی قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، کہ ابا جان دیکھیں وہ بادشاہ کتنا سخی دل ہے، کتنا سخی بادشاہ ہے کہ اس نے غلہ بھی دے دیا اور ہمیں پیسے بھی دے دیے اور ہمیں اور کیا چاہیے۔ یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، کیا اور چاہیے؟ تو آپ ہمارے ساتھ مہربانی فرمائیں هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا، ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجیں تاکہ جائیں ہم پھر غلہ لینے کے لیے جائیں اور واپس آئیں۔ ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کے لیے غلہ بھی اور لے کر آئیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے پھر کہا قال هل آمنکم علی لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، فرمایا تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے پکا وعدہ اور اللہ کے بارے میں قسم اٹھا کر نہ کہو۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، جب انہوں نے بات کر لی، انہوں نے پکا وعدہ لے لیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہے ہمارے والد محترم، ہم اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کریں گے، اللہ کے ساتھ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام نے کہا واللہ نقول قال اللہ علی ما نقول وکیل، میں تمہاری بات اور اپنی بات کو خالق کائنات کو ضامن بناتا ہوں، ما نقول وکیل، جو تم کہہ رہے ہو۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها۔ بہرحال جناب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو یہ ادھر سے چلنا شروع ہوئے۔ یہاں پھر اللہ کا قرآن ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے بھائی جب جانے لگے تو پہلے 10 گئے تھے، اب 11 جا رہے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے احتیاطاً فرمایا، کہا کہ تم نوجوان بھی ہو، کڑیل نوجوان ہو، خوبصورت بھی ہو، ایک نبی کی اولاد ہو اور 10 ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، تو تم ایسا کرنا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، سارے ایک دروازے سے نہ گزرنا کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، کیونکہ پہلے بھی تم گئے ہو، کئی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، تمہاری بڑی مہمان نوازی اس وقت ہوئی ہے، اس بادشاہ نے تمہارے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی تم پر نظریں ہیں، لہٰذا اب جب تم جاؤ تو ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ الگ الگ جانا، کہیں تمہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ لا تدخلوا من ابواب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، حالانکہ جو اللہ کی تقدیر ہوتی ہے اس کے معاملے میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، بادشاہت اللہ کے لیے ہے، حکم اللہ کے لیے ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں ایسے ہی جیسے توکل کرنے والے اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ یہاں آخری بات اشارتاً پھر میں اگلے جمعے عرض کروں گا، کیسے بھائی آئے اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کیسے پہچانا۔ قرآن ہی کہتا ہے انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون، کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، یہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دے۔ اور کیسے یوسف علیہ السلام آگے معاملات ہوئے اللہ کے حکم سے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، یہ سوال بنتا ہے کہ
یوسف علیہ السلام کم و بیش 40 سال کی عمر میں جا کے بادشاہ بنے تھے، حاکم وقت بنے تھے، حالانکہ جب کنعان سے چلے تھے اس وقت ان کی عمر 7 یا 12 یا 13 سال تھی، 12 سال جیل بھی گئے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر میں تھے، کیا آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی خط نہیں لکھا کہ میں زندہ ہوں یا میں وہاں پہ ہوں، مصر میں ہوں؟ لکھ سکتے تھے۔ جب آپ غلامی میں تھے لکھ سکتے تھے، جب آپ جیل میں تھے لکھ سکتے تھے۔ اب تو وہ بادشاہ بن گئے تھے، اب تو وہ کسی بھی بندے کو لکھ کے بھیجتے تو کنار میں کوئی بھی آپ کی ساری رائے آپ کی غلام تھی، سارے لوگ آپ کے غلام تھے، کسی کو بھی حکم دیتے وہ پیغام لے جاتا، لیکن کیوں نہیں کیا؟ اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا، جانتے تھے کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا، لیکن تلاش کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں تلاش کیا یوسف علیہ السلام کو؟ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے، ذہن میں رکھنی چاہیے، شکوک و شبہات نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں، اللہ نے نبی نے فلاں نہیں، اللہ کے نبی نے فلاں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیا جائے، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہوں، میرا اللہ ہی بڑا مددگار ہے۔ کہ اللہ کے نبی ایک لفظ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے جب تک میرا اللہ انہیں حکم نہیں عطا فرماتا۔ تو یعقوب علیہ السلام کا صبر کرنا، یعقوب علیہ السلام کا دور رہنا، یعقوب علیہ السلام کا رہنا، یہ ایک اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی اور خالق کائنات کا حکم تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جیسے اللہ نے فرمایا یعقوب نے ویسا ہی فرمایا۔ اور یوسف علیہ السلام کے پاس اختیار بھی تھا، ساری بادشاہ پتہ بھی تھا، بھائیوں کو بھی پہچان لیا، سب کچھ پتہ تھا۔ اب تو وہ حاکم وقت بن گئے تھے، ساری حکومت بن گئی تھی، پھر بھی نہیں کیا۔ بلکہ تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ جب آپ امارات اس کے عزیز مصر کے گھر میں تھے تو اس وقت آپ نے ایک باقاعدہ ایک خط لکھ بھی لیا تھا کہ میں اپنے والد محترم کو بھیجوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے پیغمبر ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام رک گئے، اور اسی طرح لاسٹ وہی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اس میں کوئی ان کی اپنی مرضی نہیں سی، وہ میرے اللہ کا حکم تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے تلاش و بسیار نہیں کی، کوشش نہیں کی، جدوجہد نہیں کی، کوئی اس بارے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی بھی مین وجہ یہ تھی کہ وہ میرے اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ کے نبی وہی کرتے ہیں جو خالق کائنات کا حکم ہوتا۔ وہ ایک اللہ کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی، وہ ایک وقت آنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی عطا فرمانی تھی، ایک فضیلت، اعزاز، مرتبہ اللہ نے یعقوب کو بھی عطا کرنا تھا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی عطا فرمانا تھا۔ تو وہ سارا معاملہ جو ہوا یہ خالق کائنات کے حکم کے مطابق ہی پر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔